اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی گئی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے 5 لوگوں کی پڑھی گئی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مارتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ایسا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بھلا اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی، اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہوگا۔ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بیوی کو روزانہ مارتا، لڑائی جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس لیے کہ جب سے تو میرے گھر آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا۔ ایک بزرگ اللہ والا تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس بزرگ نے اس کی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس شخص سے کہا کہ میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا، اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے، کیوں رسوا کر رہا ہے، اس پر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جب سے میں اس عورت کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں میں غریب ہو گیا ہوں، میں اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا، مجھے طرح طرح کی پریشانیوں مصیبتوں اور دکھوں نے آ گھیرا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب انہوں نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، مارتا ہے، لڑتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اسے طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں دیتا ہے، اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی اور دوسرا اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت اٹھا لی جاتی ہے، اس گھر سے امیری چلی جاتی ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ میاں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان، رزق اور دولت میں فراوانی آئے، تو اللہ کے واسطے اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ کیا کرو، اس کی بے عزتی اور رسوائی نہ کیا کرو۔ پہلا تو یہ شخص ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اسے مارتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص جو شرابی ہوتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہیں کرتا۔ ایک سود خور تھا، جب اس کے پاس زیادہ پیسہ آیا اس نے شراب پینا شروع کر دی۔ ایک دن شراب کے نشے میں وہ سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم سے وہ سیڑھی سے نیچے گرا اور وہیں فوت ہو گیا۔ بیٹا ہر روز اس کا غم کرتا۔ ایک دن اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ تو ابا نے کہا، بیٹے نہ پوچھ، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر میں گرتا سیدھا میں جہنم میں گر گیا۔ اس لیے جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایسے شرابی اور ذلیل و خوار انسان کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3، تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، ان کو رلاتا ہے، والدین کو تڑپانے والا، ان کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والا شخص۔ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جس شخص کے والدین اس سے راضی نہ ہوں، بھلا اللہ کیسے اس سے راضی ہو سکتا ہے، کیسے اس کی نماز قبول کر سکتا ہے؟ لہٰذا جس کے والدین ان سے ناراض ہیں وہ اپنے والدین کو راضی کریں تاکہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو۔ نمبر 4، چوتھا سود خور شخص، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، تو حرام کھانے والے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اچھے طریقے سے وضو کرنے والے شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ یہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا میں نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوتی تو بھلا ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لہٰذا نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے
کہ یہ 5 بیماریاں آپ میں موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ بیماریاں آپ کے اندر موجود ہیں تو انہیں خود سے جدا کر دیں، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے، پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنے گھر والوں پر زیادتی نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، جب ہر وقت اللہ کا ذکر تمہارے لب پر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رب سے باتیں کرتے ہیں اور رب آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ جب میرا دل کرتا ہے اپنے رب سے باتیں کرنے کو تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ دن میں 5 وقت کی نماز کو اپنی عادت بنا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اذان زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے اور برے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔